بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے بھی کہ آج ہماری مساجد میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ یعنی دو طرح کے گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کسی بھی عمر کا بچہ ہو اس کو مسجد میں لانے سے سختی سے منع کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات دھکا دے کے بچوں کو باہر میں نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم حد ہے جو سراسر غلط ہے۔ اچھا، دوسری طرح کا وہ گروہ ہے کہ جو ہر طرح کے عمر کے بچے کو، بلکہ 2-3 سال عمر کے بچے کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے آتے ہیں، اب وہ بچہ شور کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، دوڑتا ہے، اور یہ اپنی نماز حضرت صاحب سکون سے پڑھے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ تو یہ گروہ بھی ایک ایکسٹریم حد پر ہے جو سراسر غلط ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اصل شریعت مطالعہ اس حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں طرح کے افراد سے پوچھیں گے نا کہ بھئی آپ یہ کیوں کام کرتے ہیں، تو یہ چونکہ دین تو سیکھتے نہیں، علماء کے پاس آنا جانے کا معمول نہیں، دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے وہ سیکھنا نہیں، اپنی عقل کو جو ہے وہ دوڑاتے ہیں۔ اب ناقص عقل میں جو ان کے آتا ہے اسی کو وہ معیار بنا کے لوگوں پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دو انتہائیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں۔ شریعت اس حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے، سب سے پہلے اس کا حکم سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے بچوں کے حوالے سے یوں سمجھ رہے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ پہلی قسم بچوں کی وہ ہے جو انتہائی چھوٹے بچے ہیں، جو اپنی پاکی ناپاکی کا بھی نہیں بتا سکتے، ادب سکھائیں تو سیکھے نہیں۔ یعنی جیسے بیچ میں پیشاب کر دینا، آئے تو بس وہ چیخنا شروع کر دے اور بیچ میں پیشاب کر دے۔ ایسا بچہ جو اپنی پاکی ناپاکی کا بھی نہ بتا سکے، ادب سکھائیں سیکھے نہ، ایسے بچے کو مسجد میں لانا گناہ ہے حدیث پاک کے مطابق۔ جو بندہ ایسے بچے کو مسجد میں لائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر وہ بچے ہیں جو اپنی پاکی ناپاکی کا تو بتا دیتے ہیں، یعنی ان سے کچھ بڑے ہیں، اپنی پاکی ناپاکی کا تو بتا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ادب سکھائیں تو سیکھے نہیں۔ جیسے اگر آپ نماز پڑھنا شروع کیا، ساتھ کھڑا کیا، وہ دوڑنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ تو ایسا بچہ جو پاکی ناپاکی کا تو بتا دے لیکن ادب سکھائیں تو سیکھے نہ، ایسے بچے کو بھی مسجد میں لانا گناہ ہے، لانے والا گناہگار ہوگا۔ تو یہ 2 طرح کے بچے ہو گئے۔ تیسری طرح کے بچے وہ ہیں کہ جو اپنی پاکی ناپاکی کا بھی بتا سکتے ہیں، ادب سکھائے تو سیکھتے بھی ہیں۔ جیسے 6-7 سال کا بچہ، اگر آپ اس کو ادب سکھائیں سیکھتا ہے، نماز بہترین انداز میں ایسے بچے پڑھ لیتے ہیں اگر آپ نے ان کو گھر میں پڑھنا سکھائی ہے۔ تو ایسا بچہ جو پاکی ناپاکی کا بھی بتا دیتا ہے، ادب سکھائیں تو سیکھتا بھی ہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا بالکل جائز ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے بہتر ہے کہ آپ ایسے بچوں کو مساجد میں لائیں تاکہ ان کی عادت مضبوط ہو۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے، نہ کہ پہلے 2 کیٹیگریز کو۔ یہ جو دوسرا گروپ ہے جو ہر طرح کے بچہ مسجد میں لے آتا ہے اور اپنی عقلی ڈھکوسری چلاتے ہیں، یہ بھی انتہائی غلطی پر ہیں۔ اب میں ان دونوں گروپس کو جو ہے وہ جواب دینے لگا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ چند ایک باتیں ہیں، آپ انشاءاللہ غور سے سماعت کریں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، حدیث پاک کے مطابق فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال کی یہاں جو آپ نے وہ قید بیان کر دی کہ 7 سال کے بعد اس کو نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو 7 سال کے بعد نماز کا حکم دیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ کے گھر کا ماحول ہے نماز پڑھنے کا، والد صاحب کو دیکھ رہا ہے، والدہ کو دیکھ رہا ہے، تو 5-6 سال میں ہی وہ والدہ والد صاحب کے ساتھ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ یعنی 2 سال کے اندر اندر وہ بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ احسن انداز میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لہذا وہ طبقات جو ہر طرح کی عمر کے بچوں کو مسجد سے دھکے دے کے نکال دیتا ہے، ان کے لیے یہ حدیث پاک ان کے خلاف دلیل ہے کہ جب 7 سال کی عمر کا بچہ نماز سیکھ چکا ہے، ادب سیکھ چکا ہے، تو اب آپ اس کو کیوں منع کرتے ہیں؟ حدیث پاک کے مطابق اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے تو نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ تو ان کا رد اس حوالے سے ہو گیا۔ اور دوسرا گروہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں، ان کا بھی رد اس حدیث پاک سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 سال کی عمر کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا 2-3 سال کا بچہ ہو یا جب بچہ چلنا شروع کرے تو مسجد میں لے آؤ، ایسا تو نہیں ارشاد فرمایا۔ 7 سال کی عمر میں فرمایا نماز کا اب آ کے حکم دو، اور آپ 3-4 سال کی عمر میں چاہتے ہیں وہ پکا نمازی حاجی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ دونوں طرح کے انتہاؤں کو جو ہے وہ ان کا رد کر دیتی۔ اچھا،
اب سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، اب وہ بچے مساجد میں دوڑے لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، نمازیوں کی نماز برباد کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. اب ان سے جب بات کی جائے تو آگے سے ہی اپنی عقلی جو ہے وہ جو ان کی سمجھ میں باتیں آتی ہیں وہ اس طرح انداز میں بیان کرتے ہیں. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، وہاں میں نے دیکھا بچے بھی ہیں اور وہ شور بھی کرتے ہیں، دوڑے بھی لگاتے ہیں، وہاں تو کوئی منع نہیں کرتا، یہ تو آپ مولویوں کو پاکستان میں کوئی مسئلہ پڑا ہوا ہے. ایک یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بچے ہمارا مستقبل ہیں، اگر آئیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے. یہ بڑی اچھی دلیل بظاہر طور پہ لگتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آنا، اگر آئیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے، یہ ہمارا مستقبل ہے. اب ان دونوں کا جواب سن لیں. پہلی بات کہ بھئی مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، وہاں تو ایسا ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں لوگ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ لے کے آئے ہیں، جو دوڑے لگا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہاں تک کہ گندگیاں کر رہے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وگرنہ ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا بچے مسجد میں مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں بچے پیشاب کر رہے ہیں. تو یہ کارروائیاں جو وہاں لوگ کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ صحابہ کے بچے ہیں؟ وہ میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں. عام لوگوں کی اس غلط روش کو دیکھ کر، غلط طریقے کو دیکھ کر حجت پکڑنا کہ جی ہمارے لیے پورے عالم اسلام کے لیے سارا کچھ جائز ہو گیا، یہ تو بالکل غلط ہے. ہمیں اس وقت موجود مکہ المکرمہ میں لوگ کیا کر رہے ہیں، مدینہ المنورہ میں عام لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا. لہٰذا ان لوگوں کے یہ اعمال جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس حوالے سے حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، کنز الاموال میں بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، جھگڑوں، حدود قائم کرنے اور خرید و فروخت اور اسی طرح چند ایک چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا ان سے بچاؤ. اب اس حدیث پاک میں واضح طور پر نبی علیہ السلام نے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کر دیا. اور کون سے بچے مراد ہیں؟ وہی پہلی دو کیٹیگریز والے بچے. تو جو ان کیٹیگریز والے بچوں کو مسجد میں لائے گا، اس حدیث پاک کے مطابق ان کا انکار ہے کہ وہ ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لا سکتے، لائیں گے تو گناہگار ہوں گے. ایک بات یہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل ہے، آئیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے، یہ بڑا ہی بہترین قسم کا جو ہے وہ ان کا ایک دلیل لگتی ہے کہ بڑی اچھی ہے، مناسب ہے، سمجھ بھی آتی ہے. دیکھیں اس کا سمپل جواب ایک مثال کے ذریعے. اگر ایسا بچہ جو شور کرتا ہے، دوڑے لگاتا ہے، ادب نہیں سیکھتا اور بیچ میں پاکی ناپاکی کا بھی جو ہے وہ بتاتا نہیں ہے، اگر آپ کی کمپنی میں آپ کے باس نے ایک میٹنگ ارینج کی ہے جس میں دوسری کمپنیز کے بڑے بڑے ڈائریکٹر جو ہے وہ آ رہے ہیں، انتہائی اہم میٹنگ ہے، تو کیا آپ ایسے چھوٹے بچے کو اس میٹنگ میں لے کے جائیں گے؟ اگر آپ وہاں لے کے جائیں گے اور وہ میٹنگ کے دوران جو ہے دوڑتا رہے، چیختا رہے، کبھی رونا شروع کر دے، کبھی پانی والے گلاس کو ہاتھ مارے اس کو گرا دے، کبھی باس کی کرسی کو ٹانگ مارے، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے، تو کیا آپ اس کو گوارا کریں گے؟ کیا آپ کا باس اس سے خوش ہوگا یا آپ کو انکار کرے گا، آپ کے خلاف ہوگا؟ تو اگر آپ کا جو باس ہے وہ یہ کہے کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا، بچے کو کیوں لے آئے تم یہاں پہ، تمہیں نہیں پتا کتنی اہم میٹنگ ہے یہ، آگے سے کیا آپ یہ بونگی دلیل دے سکتے ہیں کہ باس یہ ہمارا مستقبل ہے، اگر ہم ان کو لے کے نہیں آئیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو آپ وہاں یہ کام، یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. وہاں آپ خود اپنے اس چھوٹے بچے کو نہیں لے کے جائیں گے، وہاں آپ کی یہ عقل کام کرے گی کہ بھائی یہ عمر نہیں ہے اس بچے کو یہاں لانے کی، جیسے ہی یہ بڑا ہوگا مسائل کو سمجھے گا، سیکھے گا، آداب سیکھ لے گا، پھر انشاءاللہ میں اس کو یہاں لے آؤں گا. وہاں آپ کے یہ سارے دلائل جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. لیکن مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جس کا تقدس دیگر تمام مقامات سے بہت بلند و برتر ہے، وہاں ہم لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا کے وہ دوڑے لگا رہا ہے، چیخ رہا ہے، وہاں پیشاب بھی کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ہم لوگ وہاں یہ بونگی دلیلیں دیتے ہیں کہ جی اگر مسجد یہ ہمارا مستقبل ہے، آئیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ تو جواب وہی ہے کہ یہ سیکھنے کی عمر نہیں ہے ان بچوں کی. آپ پہلے گھر میں ان بچوں کو ٹرین کریں، سکھائیں، نماز پڑھنا سکھائیں. جب آپ یہ محسوس کریں 4-5 سال کا بچہ کہ یہ نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، پاکی ناپاکی کا بھی بتا دیتا ہے، ادب سیکھنے والا بن گیا ہے، تو اب اس بچے کو آپ مسجد میں لے کے آئیں، انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ دے گا. وگرنہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ یہ 3-4 سال کے بچے کو آپ
اس کو اسٹیجنگ پہ بٹھا دیں کہ بھائی یہ تم سنبھالو، میں یہاں بیٹھتا ہوں ساتھ والی سیٹ پہ. اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، اس کو آپ بتا دیں کہ بھائی یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ سیکھے گا نہیں، آئے گا نہیں، چلائے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ تو کیا آپ وہاں یہ دلیل دے سکیں گے؟ وہاں یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ابھی بچے کی عمر نہیں ہے، جیسے ہی بڑا ہوگا، عمر کا خاص حصہ آئے گا، سیکھنا شروع کر دے گا پراپر طریقے سے، جب یہ سیکھ جائے گا پھر میں اس کو یہ اسٹیجنگ اس کے حوالے کر دوں گا. اسی طرح جب بچہ آپ کا گھر میں رہتے ہوئے ادب سیکھ جائے، نماز پڑھنا سیکھ جائے، اب اس کو مسجد میں لے کے آئیں، اب وہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. لیکن اس سے پہلے چھوٹے بچوں کو لے آنا، یہ آپ کے لیے آخرت کا بہت بڑا وبال ہو سکتا ہے. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے، یہ ہمارا مستقبل ہے. تو انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سکھانے کا کون سا انداز ہے؟ آپ آئے، آپ نے نماز شروع کر دی، اب وہ بچہ جو ساتھ کھڑا تھا اس نے دوڑنا شروع کر دیا، وہ نمازیوں کے آگے سے جا رہا ہے، ان کی نمازیں خراب کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بعض اوقات رونا شروع کر دیتا ہے. یہ کون سا ادب ہے جو وہ یہاں سے سیکھ کے جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہ بہترین جو ہے وہ مسلمان بنے گا؟ اسی طرح 5 نمازوں میں ہوتا ہے، یا جتنی نمازوں میں بھی ایسے بچے آتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، کھیلتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، نمازوں کو خراب کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کو بحال کرتے ہیں اور اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں. سیکھنا سکھانا کہاں پائے گا؟ تو یہ سیکھنا سکھانا ہے ہی نہیں. آخر میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں، جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو بندہ نمازی کے آگے سے گزرے، ایک حدیث پاک کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر اس کو اس کے وبال کا، عذاب کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال تک اپنی جگہ پہ کھڑا رہنا پسند کرے، آگے سے نہ گزرے. ایک روایت کے مطابق 100 سال تک وہیں کھڑا رہنا پسند کرے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے اگر اس کو عذاب پتہ چل جائے. اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا وبال ہے تو اسی جگہ زمین میں دھنس جانا جو ہے پسند کرے، لیکن آگے سے نہ گزرے. سوال یہ ہے کہ کیوں نمازی کے آگے سے نہ گزرے؟ علماء فرماتے ہیں چونکہ نمازی کا اپنے اللہ سے ایک رابطہ ہے. جب آپ اس کے اور اللہ کے درمیان یوں سمجھ لیں اس کو کراس کریں گے، اس کے آگے سے گزرنا شروع کر دیں گے، ہر دوسرا بندہ گزرے گا، اس کی توجہ بٹے گی. تو جب نمازی کی نماز میں توجہ ہٹے اور سبب ہم بنے تو شریعت اتنا بڑا جو ہے اس پر وبال جو ہے وہ بیان کر دیتی ہے، اتنی سخت وعید بیان کر دیتی ہے. اب آپ خود اندازہ کریں، آپ یہ چھوٹا بچہ مسجد میں لے آئے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ بچہ نمازیوں کے آگے سے دوڑ رہا ہے، گزر رہا ہے، جماعت کے دوران بھی اور ویسے بھی چیخ بھی رہا ہے، اور کبھی کسی کی ٹانگوں کے نیچے سے نکل رہا ہے، کبھی کسی کے جو ہے کپڑے کھینچ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی پیچھے شور مچا رہا ہے، کبھی رونا شروع کر دیا. اب یہ جو نمازیوں کی نماز کو برباد کرنے کا سامان کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا وبال بتائیں کس پر آئے گا؟ لانے والے پر آئے گا، وہ قابل گرفت ہوگا. لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں، جس سے نمازیوں کی نماز بھی برباد ہوتی ہے اور مسجد کا تقدس بھی خراب ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق، اس میں اور بھی دلائل ہیں وہ میں دے سکتا ہوں، لیکن وہ چونکہ اس میں پھر طوالت ہو جائے گی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی مسجد میں آئے، اس کے اپنے دلائل ہیں. اس میں بس اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ یاد رکھیں فقہا نے یہ فقہ کا اصول بیان کیا ہے کہ جب 2 طرح کی حدیث ہمارے سامنے آ جائیں، ایک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہے اور ایک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قول ہے، تو امت کے لیے قول والی حدیث پاک کو قبول کیا جائے گا، عمل والی حدیث پاک پر عمل نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آپ نے امام حسنین کریمین کو مسجد میں لائے، صرف ایک مرتبہ یہ اگر ثابت بھی ہو تو لائے. دوسری حدیث پاک میں آپ نے منع کر دیا بچوں کو، تو قول یہ ہے منع کا اور عمل یہ ہے لانے کا. تو فرمایا قول پر عمل کیا جائے گا، عمل پر عمل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وہ خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی ہو، یہ خصائص نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے عمل پر عمل نہیں کریں گے، ہم قول پر عمل کریں گے. تو یہاں بھی قول ہے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا، اور عمل آپ کے سامنے ہے کہ مسجد میں آپ نے دیکھا 1-2 احادیث ایسی ہیں کہ بچے آئے تو عمل نہیں، قول پر عمل کیا جائے گا. اور بھی اس حوالے سے بہت سے دلائل ہیں،
تو ان شارٹ یہ ہے خلاصہ کلام اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ بچے 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جو پاکی ناپاکی کا بھی نہیں بتا سکتے، ایسے بچے کو مسجد میں لانا گناہ لانے والے پر وبال. دوسرا وہ بچہ جو پاکی ناپاکی کا تو بتا دے لیکن ادب سکھائیں تو سیکھے نہیں، ایسے بچے کو بھی مسجد میں لانا گناہ اور لانے والے پر وبال. اور تیسرا وہ بچہ جو پاکی ناپاکی کا بھی بتا دے اور اسی طرح ادب سکھائیں تو سیکھے بھی. جیسے 6-7 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ ہو، ادب سیکھ چکا ہو، آپ ایسے بچے کو مسجد میں لائیں. لانا جائز ہی نہیں بلکہ فقہا نے مستحب لکھا ہے، افضل لکھا ہے کہ یہ بچہ جب انشاءاللہ مسجد میں آئے گا، تقدس کا خیال رکھے گا، انشاءاللہ یہ پکا نمازی بنے گا اور مزید جو ہے اس حوالے سے سیکھنے کے اس کے جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.